الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تقوی کا بیان۔ تقوی کی 12 خوبیاں۔ اگر تم کہو کہ اب یہ بھی بیان کر دیجئے کہ تقوی کیا ہے تاکہ ہم اسے جان لیں، تو پہلے یہ جان لو کہ تقوی ایک نادر خزانہ ہے۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو تم قیمتی جوہر، ہر دل عزیز شے، نادر خزانہ، خیر کثیر، عزت والا رزق، بڑی غنیمت اور عظیم بادشاہت کو پالو گے۔ گویا دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں جمع کر کے صرف اس ایک خصلت کے تحت رکھ دی گئی ہیں جسے تقوی کہا جاتا ہے۔ غور کرو کہ قرآن پاک میں کئی جگہ خیر و برکت کو تقوی پر معلق کرنے کا ذکر ہے۔ کتنی ہی آیات طیبہ میں اس پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے، اور کتنے ہی مقامات پر خوش بختی و سعادت مندی کو تقوی کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ میں یہاں تقوی کی بے شمار خوبیوں سے 12 تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، تقوی اختیار کرنے والے کی تعریف و توصیف ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ نمبر 2، اس کی دشمنوں سے حفاظت کی جاتی ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری کیے رہو تو ان کا داؤ تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا۔ نمبر 3، اس کی تائید و مدد ہوتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں۔ ایک مقام پر یوں فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ نمبر 4، تقوی والے کو تکلیفوں سے نجات اور حلال رزق نصیب ہوتا ہے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہوگا۔ نمبر 5، اس کے اعمال سنوارے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا۔ نمبر 6، تقوی اپنانے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا ارشاد عالی ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نمبر 7، اللہ پاک کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں۔ نمبر 8، اعمال قبول ہوتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ کنز الایمان، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ نمبر 9، تقوی والے کو عزت و احترام ملتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ نمبر 10، موت کے وقت خوشخبری دی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز الایمان، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ نمبر 11، تقوی والوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے۔ ایک مقام پر فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ نمبر 12، اہل تقوی کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز الایمان، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ دونوں جہاں کی ہر بھلائی اور سعادت تقوی میں پوشیدہ ہے، لہٰذا انسان اس میں سے اپنا حصہ مت بھول۔ عبادت کا تقوی سے تعلق۔ پھر عبادت کی 3 بنیادی باتوں کا تعلق اسی تقوی کے ساتھ ہے۔ پہلی بات، سب سے پہلے اللہ پاک کی توفیق و تائید یہ متقین کو ہی نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز الایمان، کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے۔ دوسری بات،
اعمال کی درستی اور ان میں ہونے والی کمی کو پورا کرنا، یہ بھی متقین کو نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا۔ تیسری بات، اعمال کی قبولیت، یہ بھی متقین کے لیے ہے، جیسے کہ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ عبادت کا دار و مدار انہی تین باتوں پر ہے۔ سب سے پہلے توفیق خداوندی کا ہونا تاکہ بندہ عبادت کر سکے، پھر کوتاہی کا پورا کیا جانا تاکہ عمل مکمل ہو جائے، اور اس کے بعد عمل کا قبول ہونا۔ ان تین باتوں کے لیے عبادت گزار اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما، ہمارا نقصان پورا کر دے اور ہمارے اعمال قبول فرما۔ اللہ پاک نے تقوی کی شرط پر ان باتوں کا وعدہ فرمایا ہے اور ان کے ذریعے متقی کو عزت بخشی ہے، چاہے وہ عزت کا سوال کرے یا نہ کرے۔ لہٰذا اگر تم اللہ پاک کی عبادت کرنا چاہتے ہو، بلکہ دنیا و آخرت کی سعادت و خوش بختی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تقوی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ کسی کہنے والے نے سچ کہا، ترجمہ، جو اللہ پاک سے ڈرا یقیناً اسے نفع والی تجارت دی گئی۔ قبر میں بندے کے ساتھ تقوی اور نیک اعمال ہی جاتے ہیں۔ عزت پرہیزگاری میں ہے۔ ایک اور شاعر نے کہا، ترجمہ، جسے اللہ پاک کی معرفت حاصل ہو اور وہ اسے کافی نہ ہو تو وہ بدبخت ہے۔ عبادت گزار کو عبادت میں پہنچنے والا کوئی رنج و تکلیف نقصان دہ نہیں ہے۔ بندہ مالداری کی عزت کا کیا کرے گا؟ عزت تو ساری کی ساری متقی و پرہیزگار کے لیے ہے۔ ایک قبر پر یہ شعر لکھا تھا، ترجمہ، تقوی کے علاوہ آخرت کا کوئی اور توشہ نہیں ہے، اب تیری مرضی تو اسے حاصل کرے یا چھوڑ دے۔ اعمال کی قبولیت کا ضامن۔ اب ایک اہم ترین بات پر غور کرو کہ تم ساری عمر عبادت میں لگا دو، ریاضتیں اور مجاہدے کرو، حتیٰ کہ تم اپنی تمناؤں مرادوں کو پالو، تو کیا یہ سارا معاملہ قبولیت کا محتاج نہیں؟ حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ پس سارا معاملہ تقوی کی طرف لوٹتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا کی کسی چیز سے خوش نہ ہوئے، اور متقی اور پرہیزگار شخص کے سوا کسی نے آپ کو خوش نہیں کیا۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ توریت شریف میں لکھا ہے، یعنی اے ابن آدم، اللہ پاک سے ڈر اور جہاں چاہے سو جا۔ مجھے حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق یہ بات پہنچی ہے کہ آپ ہر دن رات میں 1000 رکعات نفل پڑھا کرتے تھے، پھر اپنے بستر کی طرف آتے اور اپنے نفس سے کہتے، اے ہر برائی کے ٹھکانے، خدا کی قسم میں نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی تجھے خوش نہیں کیا۔ اب اپنی وفات کے وقت رونے لگے، اور سارا دن روتے رہے۔ کسی نے پوچھا، آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ پاک کا یہ فرمانے علی، ترجمہ کنز ایمان، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ تقوی کی ضرورت و اہمیت۔ پھر ایک اور نقطے پر غور کرو، اور یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے، اور وہ یہ کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شیخ سے عرض کی، مجھے نصیحت کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میں تمہیں وہ نصیحت کرتا ہوں جو اللہ پاک نے تمام اگلوں پچھلوں کو فرمائی ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک تاکید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک سب سے بڑھ کر بندے کی بہتری کو جاننے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک بندے کو سب سے زیادہ نصیحت کرنے والا اور اس پر سب سے زیادہ مہربان و کریم نہیں ہے۔ یقیناً
اگر پورے جہاں میں تقوی سے بڑھ کر کوئی صفت بندے کے لیے بہتر، بھلائی کی جامع، زیادہ اجر والی، اعلیٰ بندگی والی، بلند عزت والی، دنیا میں بہترین اور آخرت میں کامیابی دلانے والی ہوتی تو اللہ پاک اپنے بندوں کو لازمی طور پر اسی کا حکم دیتا اور اپنے مقربین کو اسی کی تاکید فرماتا، کیونکہ اس کی کمال حکمت اور وسعت رحمت کا یہی تقاضا ہے۔ لہٰذا جب اس نے صرف ایک خصلت یعنی تقوی کی نصیحت فرمائی ہے اور تمام اگلوں پچھلوں کو اس میں یکجا رکھا ہے اور صرف اسی پر اکتفا فرمایا ہے، تو تم نے جان لیا ہوگا کہ یہ ایسی غایت و انتہا ہے جس سے بڑھ کر کچھ ہے، نہ اس سے کم پر اکتفا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے ہر نصیحت و رہنمائی، ادب و تنبیہ اور تعلیم و تہذیب اس ایک نصیحت میں جمع فرما دی ہے، جیسا کہ اس کی حکمت و رحمت کے لائق ہے، اور تم یہ بھی سمجھ گئے ہوگے کہ یہ صفت جسے تقوی کہتے ہیں، اس میں دنیا و آخرت کی ہر بھلائی ہے، یہ تمام ضروری امور کے لیے کافی ہے اور بندگی کے لیے کے اعلیٰ درجات تک پہنچانے والی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ترجمہ: سن لو تقوی ہی عزت و بزرگی ہے اور تمہارے دنیا سے محبت و ذلت و خواری ہے۔ سن لو تقوی ہی عزت و بزرگی ہے اور تمہاری دنیا سے محبت، ذلت و خواری ہے۔ جب متقی بندے کا تقوی درست ہو تو یہ کوئی عیب نہیں کہ وہ پچھنے لگاتا ہو یا کپڑا بنتا ہو۔ یہی بنیادی بات جس پر مزید کسی شے کی ضرورت نہیں، اور یہ اس شخص کے لیے کافی ہے جس نے نور کو دیکھ کر ہدایت پائی اور اس پر عمل کر کے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ پاک ہی اپنے فضل سے توفیق و ہدایت فرماتا ہے، راستے دکھا دیں گے۔ اگر تم کہو کہ اس خصلت کی قدر و منزلت بہت عظیم اور وقعت بہت زیادہ ہے اور اس کو پہچاننے کی سخت ضرورت ہے، تو اب اس کی تفصیل بھی ضروری ہے۔ تو سنو، بات تو یہی ہے، یقیناً یہ خصلت اس لائق ہے کہ اس کی قدر بہت زیادہ ہو، اس کی طلب لازم ہو اور اس کی حاجت و معرفت کی ضرورت پڑے، مگر تم جانتے ہو کہ ہر خطیر و بڑی شے کو پانے کے لیے زیادہ کوشش، خوب محنت و مشقت، بلند ہمتی اور سخت جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور جب تقوی جیسی عظیم اور بڑی خصلت کی بات ہو تو پھر اسے پانے کے لیے مجاہدہ، اس کے حق کی ادائیگی اور اس کے حصول میں آداب کا لحاظ رکھنا بھی ایک بڑا فعل اور عظیم کام ہے، کیونکہ خوبیاں مشقتوں کے حساب سے اور لذتیں کوششوں کے مطابق ملا کرتی ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ پاک بہت زیادہ مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، اور ہر مشکل کی آسانی اسی کے قبضے میں ہے۔ پس غور سے سنو اور آگاہ ہو جاؤ اور اس خصلت کی وضاحت کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کرو تاکہ تم اسے سیکھ جاؤ، پھر تم اس پر عمل کے لیے کمر کس لینا اور اللہ پاک سے مدد چاہنا، حتیٰ کہ اپنے سیکھے ہوئے پر تمہارا عمل ہو جائے۔ بے شک ساری بات اسی میں ہے، اور اللہ پاک اپنے فضل سے توفیق و ہدایت عطا فرمائے۔ تقوی کا معنی: سب سے پہلے تو تم تقوی کا وہ معنی سمجھو جو ہمارے اساتذہ نے بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دل کو اس گناہ کے خیال سے بھی پاک کرنا جو تم نے پہلے نہ کیا ہو، یہاں تک کہ بندہ گناہ چھوڑنے کے عزم کو اپنے اور گناہوں کے درمیان ڈھال بنا دے۔ ہمارے استاد صاحب نے ایسا ہی فرمایا ہے، لہٰذا جب گناہ چھوڑنے کے عزم کی قوت اور دل کے اس پر مضبوطی سے قائم ہونے کے سبب بندے اور گناہوں کے درمیان یہ رکاوٹ حاصل ہو جائے، تو اس وقت بندے کو متقی کہیں گے، اور اسی عزم دل کی صفائی اور مضبوطی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں تقوی کے معنی: قرآن مجید میں لفظ تقوی 3 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، خوف و خشیت کے معنی میں، جیسے ترجمہ کنز ایمان: اور مجھی سے ڈرو، اور اس مقام پر بھی یہی معنی ہے، ترجمہ کنز ایمان: اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے۔ نمبر 2، اطاعت و عبادت کے معنی میں، جیسے ترجمہ کنز ایمان: اے ایمان والو، اللہ پاک سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا، اللہ پاک کی اطاعت کرو جیسا اس کی اطاعت کرنے کا حق ہے۔ حضرت سیدنا
مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کی اطاعت ہو، نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر ہو، بھلایا نہ جائے، اور اس کا شکر ہو، ناشکری نہ کی جائے۔ نمبر 3، دل کو گناہوں سے بچانے کے معنی میں اور تقویٰ کی حقیقت بھی یہی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں تقویٰ کو اطاعت و خشیت کے بعد الگ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے تمہیں جان لینا چاہیے کہ تقویٰ کا معنی اطاعت و خشیت کے علاوہ کچھ اور ہے، اور وہ ہے دل کو گناہوں سے بچانا، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ تقویٰ کے 3 درجے۔ بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تقویٰ یعنی بچنے کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 شرک سے بچنا، نمبر 2 بدعت سے بچنا، نمبر 3 گناہوں سے بچنا۔ نمبر 1 شرک سے بچنا، نمبر 2 بدعت سے بچنا، اور نمبر 3 گناہوں سے بچنا۔ ان تینوں درجوں کو اللہ پاک نے ایک ہی آیت طیبہ میں یوں بیان فرمایا ہے ترجمہ کنز ایمان، جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر کچھ گناہ نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے چکھا جب کہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں، پھر ڈریں اور ایمان رکھیں، پھر ڈریں اور نیک رہیں۔ پہلا تقویٰ شرک سے بچنا، اس کے مقابلے میں جو ایمان مذکور ہو وہ توحید ہے۔ دوسرا تقویٰ بدعت سے بچنا، آیت میں تقویٰ کے ساتھ جو ایمان مذکور ہو وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کا اقرار ہے۔ تیسرا تقویٰ گناہوں سے بچنا، اس درجہ میں اقرار نہیں ہوتا بلکہ اس کے مقابلے میں احسان ہے، اور احسان کہتے ہیں اطاعت کرنے اور اس پر استقامت و ہمیشگی کو۔ پس تقویٰ کا تیسرا درجہ عبادت پر استقامت رکھنے والوں کا ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں تینوں درجوں یعنی ایمان کا درجہ، سنت کا درجہ اور عبادت پر استقامت کا درجہ سب کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے۔ حضرات علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے تقویٰ کا معنی بیان کرنے میں یہی کچھ فرمایا ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے ضرورت سے زائد حلال کو چھوڑنے میں بھی تقویٰ کا معنی پایا ہے، اور یہ مشہور حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقویٰ والوں کو متقی اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے ناجائز میں پڑنے کے خوف سے جائز کو بھی چھوڑ دیا۔ میں چاہتا ہوں علماء کرام کا بیان کردہ معنی اور اس حدیث مشہور کا معنی جمع کر دوں تاکہ تقویٰ کی تعریف جامع اور مطلب واضح ہو جائے۔ صوفیاء کے نزدیک تقویٰ، میں کہتا ہوں تقویٰ ہر اس چیز سے بچنے کو کہتے ہیں جس سے تمہیں اپنے دین میں نقصان کا ڈر ہو۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بخار میں مبتلا شخص جب کھانے، مشروب اور پھل وغیرہ میں سے ہر اس چیز سے بچتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو تو اس مریض کو بچنے والا کہتے ہیں۔ جس چیز سے دین میں نقصان کا اندیشہ ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خالص حرام و گناہ، نمبر 2 ضرورت سے زائد حلال۔ کیا ضرورت سے زائد حلال میں مشغول و منہمک ہونا بندے کو حرام کی جانب لے جاتا اور گناہوں پر ابھارتا ہے، اور ایسا نفس کے شر اور اس کی سرکشی اور خواہش اور اس کی نافرمانی کی عادت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا جو اپنے دینی معاملے میں نقصان سے محفوظ رہنا چاہتا ہے وہ اس خطرے سے یوں بچے کہ ضرورت سے زائد حلال کو اس ڈر سے چھوڑ دے کہ یہ حرام کی طرف لے جا سکتا ہے، جیسا کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل تقویٰ نے ناجائز میں پڑنے کے خوف سے جائز کو بھی چھوڑ دیا، یعنی حرام میں مبتلا ہو جانے کے خوف سے زائد از ضرورت حلال کو بھی چھوڑ دیا۔ لہٰذا تقویٰ کی جامع تعریف یہ ہوئی کہ دین کو نقصان پہنچانے والی ہر چیز سے بچنا، اور وہ نقصان دہ چیز گناہ اور ضرورت سے زائد حلال ہے۔ تقویٰ کی شرعی تعریف۔ جب ہم شریعت کی روح سے تقویٰ کی تعریف کریں گے تو ہم کہیں گے کہ تقویٰ کی جامع تعریف یہ ہے کہ دل کو ہر اس شر و برائی سے بچانا کہ اس جیسا شر تم سے پہلے صادر نہ ہوا ہو، ایسے پختہ عزم و ارادے کے ساتھ کہ وہ ارادہ تمہارے اور ہر شر کے درمیان آڑ بن جائے۔ پھر شر کی بھی 2 قسمیں ہیں، اصلی شر
وہ شر جس سے حرام ہونے کے اعتبار سے روکا گیا ہو، جیسے خالص گناہ ہے۔ غیر اصلی شر وہ شر جس سے اصلاح و تنبیہ کے لحاظ سے روکا گیا ہو اور وہ ضرورت سے زائد حلال ہے، جیسے وہ جائز کام جن پر خواہشات کے سبب پکڑ ہوتی ہے۔ پہلی صورت میں تقوی فرض ہے اور اسے چھوڑنے کے سبب عذاب نار کا مستحق ہوگا، جبکہ دوسری صورت میں تقوی بھلائی و ادب ہے اور اسے چھوڑنے کی وجہ سے روز قیامت روکا جائے گا، حساب ہوگا اور سرزنش و ملامت کی جائے گی۔ تو جو تقوی کی پہلی قسم پر عمل کرے گا وہ تقوی کے پہلے درجہ پر ہوگا اور یہ استقامت کے ساتھ عبادت کرنے والوں کا درجہ ہے، اور جو تقوی کی دوسری قسم اختیار کرے گا وہ تقوی کے بلند درجہ پر فائز ہوگا، اور یہ ان لوگوں کا درجہ ہے جو ضرورت سے زائد حلال کو بھی چھوڑنے والے ہیں۔ لہٰذا جب بندہ دونوں طرح کا تقوی یعنی ہر گناہ اور زائد از ضرورت حلال سے بچنا اختیار کر لے گا تو اس کا تقوی کامل ہو جائے گا، وہ تقوی حق ادا کرنے والا اور اپنے لیے ہر بھلائی اکٹھی کرنے والا ہو جائے گا۔ اسی کو کامل ورع کہتے ہیں، جو دین کی اصل ہے، اور یہ بارگاہ الہی میں حضوری کے ادب کا مقام ہے۔ یہ تقوی کے معنی اور اس کا اجمالی بیان ہے، اسے سمجھ لو۔ اللہ پاک تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ نفس تقوی کا عادی کیسے ہو؟ اگر تم کہو کہ اب یہ بھی واضح کر دیجئے کہ ہم اپنے نفس کو اس تقوی کا عادی کیسے بنائیں، کیونکہ اب نفس کو حقیقی تقوی کی لگام دینے کی کیفیت معلوم کیے بغیر چارہ نہیں، تو ٹھیک ہے۔ اس نفس کے معاملے میں تقوی کی تفصیل یہ ہے کہ تم نفس کے خلاف یہ مضبوط ارادہ کر لو کہ اسے گناہوں سے باز رکھو اور ضرورت سے زائد حلال چیزوں سے بھی بچاؤ۔ بس اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم اپنی آنکھ، کان، زبان، دل، پیٹ، پاؤں، شرمگاہ، الغرض تمام اعضاء کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرنے والے بن جاؤ گے اور انہیں تقوی کی لگام دینے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تقوی کی وضاحت و تفصیل بہت زیادہ ہے اور ہم نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، البتہ ان میں سے کچھ ضروری باتیں یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ جو شخص اللہ پاک سے ڈرنا چاہے وہ پانچ اعضاء آنکھ، کان، زبان، دل اور پیٹ کا خاص خیال رکھے کہ یہی اصل ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ ان پانچوں اعضاء کو ہر اس گناہ، حرام، زائد از ضرورت حلال اور حلال میں اسراف وغیرہ سے بچائے جس میں پڑنے کے سبب دین میں نقصان کا اندیشہ ہو۔ جب ان پانچ اعضاء کی حفاظت نصیب ہو جائے گی تو امید ہے کہ تمام ہی اعضاء کے ضرر سے حفاظت ہو جائے اور بندہ اپنے پورے بدن کے ساتھ اللہ پاک کے لیے تقوی اختیار کر لے۔ یہاں اس بات کی ضرورت و حاجت ہے کہ اس کتاب کی گنجائش کے مطابق ان اعضاء کے لیے 5 فصلیں قائم کی جائیں اور ہر ایک کے حق میں جو چیز حرام ہے اس کی تفصیل بیان کی جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ پاک تم سے محبت فرمائے تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔